شوہر کی ذمہ داری کیا ہے گھر میں رہتے ہوئے کہ ان امور کی رعایت کرنے کے بعد ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، اور اگر ان امور کی رعایت نہیں کی گئی تو ہمارا گھر جنت نہیں بلکہ جہنم میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلا نقطہ کہ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بیوی کے سلسلے میں اپنے معیار کو نیچے لے کر آئے۔ بہت مہم نقطہ اور قابل فہم نقطہ۔ اپنے معیار کو بیوی کے سلسلے میں نیچے لے کر آئے۔ مثلا ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی وکیل صاحب ہیں، کوئی ماشاءاللہ اپنے عہدے میں بڑھے ہیں، اب ان کی شادی ہوئی تو شادی جو ہوئی تو بیوی جو آئی وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے، معیار سے نیچی بیوی ہے۔ خود وکیل صاحب ہیں، بیوی وکیل نہیں ہے۔ خود خوبصورت ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، رنگ سفید ہے، بیوی تھوڑی سی سانولی آ گئی ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ اب بس یہی تانا، ہمیشہ یہی تانا، ہمیشہ تانا کہ تم تو سانولی ہو، تم تو کالی ہو، تم تو یوں ہو، تم نے کیا پڑھا، تم جاہل ہو۔ اب بتائیے مجھے غلطی کس کی ہے؟ غلطی اس بیچاری کی آنے والی کی ہے؟ کیا وہ خود آ کے تمہارے کاندھوں پر بیٹھی ہے، تمہارے گھر میں بیٹھی ہے؟ غلطی اگر ہے تو سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ والدین کی ہے، لانے والوں کی ہے، کہ بھئیہ جب لا رہے تھے تو معیار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ اگر میرا بیٹا وکیل تھا تو اسی کے معیار کے اعتبار سے لڑکی لانی چاہیے تھی، اگر میرا بیٹا ڈاکٹر تھا تو ڈاکٹر کے معیار کے مطابق لڑکی لانی چاہیے تھی، اگر میرے بیٹے کی انکم اور ماشاءاللہ آمدنی اچھی تھی تو اسی اعتبار سے لڑکی لانی چاہیے تھی۔ لہذا غلطی آنے والے کی نہیں ہے، لڑکی لانے والوں کی ہے، غلطی لانے والوں کی۔ اب اس کا حل کیسے نکلے؟ اب بہرحال شادی تو ہو گئی ہے، اب یہ تھوڑے کہ چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کا حل کیسے نکلے؟ اس کا حل ایسے نکلے کہ ہم اپنے معیار کو لڑکی کے معیار پر لیں، ختم بات۔ لڑکی کے معیار پر آتے ہی یہ مسئلہ سلجھ جائے، وہ بھی اللہ کا بندی، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ جس طرح اللہ اس کا خالق ہے اسی طرح اللہ ہمارا خالق ہے، جس طرح اللہ اس کو رزق دے رہا ہے اسی طریقے سے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ آنے والی کی وجہ سے آپ کے رزق اور برکت، آپ کے رزق اور گھر میں برکت کا سبب بنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آنے والی کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر کوئی اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمانے الہی ہے کہ تم شادی کرو، ہم تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ لہذا آنے والی تمہارے رزق میں برکت لے کر آئی ہے، تمہارے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا وجود اس کی وجہ سے ہے۔ لہذا اگر کسی گھر میں اس معیار پر نہیں اتر رہے تو وہ گھر جو ہے وہ جنت کا سبب نہیں بن سکتا، جہنم کا سبب ضرور بن سکتا ہے۔ لہذا اپنے معیار کو نیچے رکھیں۔ دوسرا سبب، دوسرا نقطہ جو شوہر کے اوپر ہے وہ کیا؟ اخلاق میں بہترین بنے۔ کس کے لیے؟ زوجہ کے لیے۔ جس طریقے سے ہم اخلاق میں بہترین ہیں گھر سے باہر والوں کے لیے۔ اکثر زوجات، یعنی یہ بات مشاہدہ کیا گیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اکثر زوجات اس بات کی شکایت کرتی ہیں، آپ گھر کے باہر کتنے میٹھے بن کے بات کرتے ہیں، آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں جیسے آپ کے پھول جھڑ رہے ہوں منہ سے، اور گھر میں آ کے آپ شیطان بن جاتے ہیں۔ یہ دو رخ کیسے؟ ایک گھر کے اندر کا رخ، ایک گھر کے باہر کا رخ۔ یہ دو رخ کیسے؟ مومن وہ ہے، وعلیکم السلام، مومن وہ ہے کہ جو اپنی خلوت میں بھی ایسا ہو، اپنی جلوت میں بھی ایسا ہو جیسا اپنی خلوت میں۔ اگر اپنی جلوت میں تو وہ مومن ہے، اپنی خلوت میں مومن نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، اس کو منافق کہا جائے، اس کے لیے لفظ منافق۔ لہذا گھر میں ایسے نہیں کہ جیسے باہر رہتے ہیں، گھر میں اس طریقے سے گفتگو کریں کہ جس طریقے سے باہر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوست ہمارا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہماری جو غلطی کی وجہ سے ہمارا دوست ناراض ہوا ہے ہم اس کو راضی کریں،
اس سے کم معافی مانگے، اس سے کم یہ کہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ہمارا یہ رویہ نہ ہو، ہم غلطیاں تو کرتے رہے مگر معافی نہ مانگے، تو کیا ہوگا؟ ایک دن سارے دوست ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے. بیوی سے بہترین دوست کوئی نہیں. بیوی سے بہترین دوست کیوں نہیں؟ کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے بیوی سے بہترین دوست کوئی بھی؟ کیونکہ یہ بیوی ہی وہ ذات ہے کہ جو تمہاری بیماری میں، تمہاری غربت میں، تمہاری مفلسی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لہذا اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے یا ہم سے کوئی بیوی کی شان میں غلطی ہو جائے تو اس میں معافی مانگنے میں کیا برائی ہے؟ غلطی ہم سے ہوئی ہے، کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، نادانی ہم سے ہوئی ہے. لہذا اگر بیوی سے معافی مانگ لیں گے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سبب وہ ہوگا کہ جو طرفین کے درمیان الفت اور محبت کا سبب بنے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست کے حلقہ احباب میں زیادتی ہو، ہمارا حلقہ احباب تھوڑا وسیع ہو جائے، تو ہمیں اپنے کردار کو بلندی اور عروج عطا کرنا ہوگا، اپنے کلام میں، اپنے گفتار میں نرمی لانی ہوگی. لہذا ہم یہی قاعدہ اور یہی قانون گھر کے اندر بھی کریں کہ اپنے دوست کو، ہم اپنے زوجہ کو اپنا دوست سمجھیں اور اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں کہ جس طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ پیش آتے تھے. تیسرا قانون، یہ بہت مہم ہے کہ گڑ نہ دیں مگر گڑ جیسی بات ضرور کریں. یہ تو منافقت ہے. گڑ نہ دیں مگر گڑ جیسی بات کریں. منافقت اس کو کہتے ہیں کہ جب دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یہ ہے منافقت. مگر گڑ نہ دیں گڑ جیسی بات کریں. غلطی ہے سامنے والے کی، مگر اس طریقے سے پیش آئیں کہ اس غلطی کو درگزر کرتے ہوئے اس کے اوپر احسان کریں تاکہ وہ ہمارے احسان کو یاد رکھیں. اور یہ منافقت نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی سے پیش آ رہا ہے تو اس کے اوپر احسان کریں، تو تاکہ تمہارا احسان اس کو یاد رہے اور وہ تمہارے اس کردار کو یاد رکھے. لہذا گڑ دیں اور گڑ نہ دیں تو گڑ جیسی بات ضرور کریں. اور یہ مثال یاد رکھیے گا، خاص طور سے میرے جوان بھائی جو اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے ہیں، کہ گڑ نہ دیں مگر گڑ جیسی بات کریں. کہ کوا کسی کی دولت چھینتا نہیں ہے اور کوئل کسی کو ثروت اور دولت دیتی نہیں ہے. کوا کسی کا گھر، کسی کی دولت چھینتا نہیں ہے اور کوئل کسی کو ثروت مند کرتی نہیں ہے، مگر شیریں کلامی کی وجہ سے سب کوئل کو دوست رکھتے ہیں، کبے کو کوئی دوست نہیں رکھتا. لہذا آپ اپنے کلام کی وجہ سے، صرف اپنے کلام کی وجہ سے اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں. اور پھر ایک مہم نقطہ کہ جو اس رشتہ ازدواج کے لیے بہت زیادہ مہم ہے، وہ یہ کہ بیوی کے کام کی تعریف کریں. جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کی تعریف ہو، اپریسیشن ہو، اسی طریقے سے بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کے کام کی تعریف ہو. ہمیشہ برائی نہ کریں. کھانے میں نمک تیز ہو گیا، سالوں سے کھانا بنتا ہوا ہے، کبھی تعریف نہیں کی، آج کھانے میں نمک تیز ہو گیا، صرف وہی ایک ایسا کھانا بنا دیا ہے، آج نمک تیز ہو گیا. ارے بھیا تمہیں 364 دن تو یاد نہیں کہ جب بہترین کھانا بنا تھا، آج ایک دن نمک تیز کیا ہو گیا کہ تم نے 365 دن کا ہی گلا گھونٹ دیا ہے. تمہارا ضمیر، تمہارا اخلاق گیا کہاں کہ اتنے دن تو تم فراموش کر رہے تھے، آج نمک کیا زیادہ ہو گیا کہ تمہیں وہی یاد ہو گیا. لہذا بیوی کے کام کی تعریف کریں. ہم اپنے آفس میں، اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر جو کام بیوی گھر کے اندر کرتی ہے وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، شام کو گھر میں آتے ہیں، مگر جو ہماری نسل پروان چڑھ رہی ہے وہ اس کی نگہداشت میں پروان چڑھ رہی ہے. آپ اس کے ساتھ جیسا بولیں گے، جیسا برتاؤ پیش کریں گے، وہ ایسا ہی آپ کی اولاد اور آپ کے نسل کے ساتھ برتاؤ پیش کریں گی.
لہذا آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نسل اس کے سائے میں پروان چڑھ رہی ہے. اور یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ گھر کی صفائی ہو، گھر کے کام ہو، گھر کی تیمارداری ہو، گھر کے کوئی بھی چیز ہو، اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو کھانا بنا کر کھلائے تینوں ٹائم، صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، شام میں بھی. اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے. نہیں، شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی چاہے تو آپ کو کھانا کھلانے کے پیسے، مال آپ کا ہے، گیس آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے. اگر بیوی چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ آپ کو کھانا کھلانے کے پیسے لے سکتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی چاہے تو وہ آپ کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے پیسے لے سکتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی چاہے تو وہ آپ کے گھر کے صاف کرنے میں، آپ کے گھر کی نگہداشت کرنے کے پیسے لے سکتی ہے. یہ شریعت کہتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ فری آف کاسٹ، صرف کسی چیز پہ نہیں، ایک چیز پہ، کہ میرا شوہر مجھ سے بہترین طریقے سے پیش آئے. صرف اس بات پر کہ میرا شوہر مجھ سے بہترین طریقے سے پیش آئے. جیسے باہر اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اسی طریقے سے میرے گھر میں بھی مجھ سے خطاب کرتے ہوئے اس کے منہ سے پھول جھڑے. اگر ہم ان قاعدے اور قوانین کا لحاظ رکھیں گے، یہ 14 قاعدے اور قانون ہیں، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. لیکن اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز کر دیں گے تو پھر ہمارا گھر جنت نہیں ارواوے گا، پھر ہمارے لیے گھر مشکلوں کا محل بن جائے گا، مشکلوں کا مسکن بن جائے گا کہ جس کا کوئی حل نہیں.